بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آج کی یہ ویڈیو صحت سہولت کارڈ کے حوالے سے ہے۔ مجھ سے اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ صحت سہولت کارڈ کیا ہے، یہ کیسے بنوایا جا سکتا ہے اور یہ کن کن اسپتالوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ صحت سہولت کارڈ آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے اس کا آغاز ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود ابھی تک بہت سارے لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہی نہ ہے۔ میری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو صحت سہولت کارڈ کے بارے میں آگاہی ہو سکے تاکہ وہ اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس لیے میری آپ سے درخواست ہوگی کہ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آگاہی پہنچا سکیں۔ صحت سہولت کارڈ کے بارے میں مجھے یہ پتہ تو تھا کہ اس کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن اس کی افادیت کتنی ہے اس کے بارے میں مجھے کچھ اندازہ نہ تھا۔ لیکن گزشتہ دنوں مجھے خود یہ کارڈ استعمال کرنے کا اتفاق ہوا، جس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ یہ کارڈ کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ اور میرے خیال میں پاکستان میں آج تک جتنی بھی تبدیلیاں آئی ہیں اس میں یہ تبدیلی اہم ترین تبدیلی ہے۔ آج سے 5-6 ماہ پہلے مسز بیمار ہو گئیں، ان کو دل کا عارضہ تھا۔ اس سلسلے میں نے ڈاکٹر لقمان سے مشورہ کیا جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال چکوال میں جاب کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر لقمان نے مسز کی چیک اپ کے بعد مشورہ دیا کہ ان کی اینجیوگرافی کرائی جائے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ہمیں 2 آپشن دیے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ اینجیوگرافی ہم یا تو راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سے کروا سکتے ہیں، یا اگر ہم چاہیں تو یہ اینجیوگرافی کسی ایسے اسپتال سے کروا سکتے ہیں کہ جہاں پر صحت سہولت کارڈ کی سہولت موجود ہو۔ جہاں تک راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا تعلق ہے تو کیونکہ میں سابقہ گورنمنٹ ملازم ہوں اور میرا اور میری مسز کا RIC کا کارڈ بنا ہوا ہے، اس لیے میں وہاں سے ہر قسم کی ٹریٹمنٹ فری کروا سکتا ہوں۔ لیکن کیونکہ RIC میں رش بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے مجھے یہ خطرہ تھا کہ اگر میں وہاں سے علاج کروانے گیا تو مجھے راولپنڈی کے 3-4 چکر لگانے پڑ جائیں گے۔ چنانچہ میں نے یہی فیصلہ کیا کہ صحت سہولت کارڈ سے فائدہ اٹھایا جائے اور کسی پرائیویٹ اسپتال سے یہ اینجیوگرافی کروا لی جائے۔ چنانچہ ڈاکٹر لقمان نے ہمیں فاروق اسپتال ریفر کیا۔ وہاں پہ ان کے کوئی دوست ڈاکٹر موجود تھے، انہوں نے ان دوست ڈاکٹر کو فون بھی کر دیا اور انہوں نے ہمیں یہ بتلا دیا کہ ہم مقررہ تاریخ کو دن 12 بجے تک فاروق اسپتال پہنچ جائیں۔ ہم ڈاکٹر لقمان کے بتلائے ہوئے دن کے مطابق فاروق اسپتال پہنچے اور وہاں ایک علیحدہ رجسٹریشن کاؤنٹر بنا ہوا تھا صحت کارڈ کے حوالے سے۔ وہاں ہم نے مسز کی رجسٹریشن کرائی اور انہوں نے ہمیں کارڈک وارڈ میں بھیج دیا۔ ڈاکٹر سہیل کو ڈاکٹر لقمان نے ہمارے پیشنٹ کے بارے میں بتلا دیا تھا۔ ڈاکٹر سہیل 3 بجے قریب اسپتال پہنچ گئے۔ انہوں نے مسز کا چیک اپ کیا، ان کی اینجیوگرافی کی اور تقریباً 2 گھنٹے کے بعد ہم اسپتال سے فارغ ہو گئے۔ اس سارے پروسیجر میں ہمیں کوئی پیسہ خرچ نہیں کرنا پڑا۔ یہ اسپتال صفائی کے لحاظ سے اپنی مثال آپ تھا اور یہاں کا عملہ بھی بہترین اور مخلص تھا۔ چنانچہ اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پر میں تمام لوگوں کو یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ وہ جب بھی اپنی کسی بیماری کے سلسلے میں پریشان ہوں تو کسی ایسے اسپتال کا رخ کریں جہاں کہ صحت کارڈ کی سہولت موجود ہو اور وہاں سے جا کر اپنا علاج کرائیں۔ لیکن اس کے لیے انہیں سب سے پہلے جو کام کرنا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ انہیں اپنی ایلیجیبلٹی دیکھنا ہوگی کہ وہ صحت کارڈ کی سہولت سے فائدہ اٹھانے کے ایلیجیبل ہیں بھی یا نہیں۔ اس کے لیے انہیں اپنا شناختی کارڈ نمبر بغیر کسی وقفے کے 8500 پر میسج کرنا ہوگا۔ اس کے جواب میں انہیں وہاں سے میسج آئے گا جس میں بتلایا جائے گا کہ وہ صحت سہولت کارڈ کو استعمال کرنے کے ایلیجیبل ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ سہولت کارڈ خاندان کا سربراہ، اس کی وائف اور اس کے وہ بچے جو کہ غیر شادی شدہ ہوں وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ صحت سہولت کارڈ پر جن اسپتالوں میں فری علاج کی سہولت موجود ہے ان میں تمام گورنمنٹ اسپتالوں کے علاوہ کئی پرائیویٹ اسپتال موجود ہیں جن کی لسٹ ان کی ویب سائٹ پہ دی گئی ہے اور جو میں لنک اپنی ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں سے یہ لسٹ چیک کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ صحت سہولت کارڈ کے بارے میں کوئی معلومات حاصل کرنا چاہیں یا کسی قسم کی آپ کوئی کمپلین کرنا چاہیں تو اس کے لیے گورنمنٹ نے ایک فون نمبر کی سہولت دی ہوئی ہے۔ آپ اس نمبر پر کال کر سکتے ہیں۔ یہ نمبر میں آپ کو بتلاتا ہوں، 08000909۔ اب لوگ یہ سوال کرتے ہیں
کہ اس سہولت کارڈ پر ہم کتنے پیسوں تک کی فری ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے گورنمنٹ نے 2 کیٹیگریز بنائی ہیں، سمپل کیٹیگری اور خاص علاج کی کیٹیگری۔ سمپل کیٹیگری میں وہ تمام بیماریاں آتی ہیں کہ جو زیادہ خطرناک نہیں ہیں، مثلا ٹائیفائڈ، ڈینگی، تپیدق، پتے کی پتھری، گردے کی پتھری، اپینڈیسائٹس۔ ان بیماریوں کا علاج صحت سہولت کارڈ کے ذریعے بالکل فری کیا جا سکتا ہے۔ البتہ اگر آپ او پی ڈی میں اپنا مریض چیک کرواتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو وہاں مقررہ فیس دینا پڑے گی۔ اگر آپ کا مریض ہسپتال میں داخل ہو جاتا ہے تو اس صورت میں لیب کے ٹیسٹ بھی فری ہوں گے اور ادویات بھی وہاں سے فری مہیا کی جائیں گی۔ اور جب آپ کا مریض ڈسچارج ہوتا ہے تو اس مریض کو ڈسچارج کی صورت میں 5 دن کی فری ادویات دی جاتی ہیں۔ اس کیٹیگری میں وہ تمام کیسز بھی آتے ہیں جن کا تعلق میٹرنٹی سے ہے، یعنی کہ اگر آپ نے کسی کی ڈیلیوری کرانی ہے تو وہ بھی آپ صحت کارڈ پر کروا سکتے ہیں۔ اب ذرا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس علاج کے لیے رقم کی حد کتنی مقرر کی گئی ہے۔ تو یہ جو عام بیماریاں ہیں ان کے علاج کے لیے اگر آپ کو ہسپتال میں داخل ہونا پڑے تو آپ 60,000 روپے تک کی رقم اس صحت سہولت کارڈ سے خرچ کر سکتے ہیں، جبکہ اگر یہ رقم 60,000 سے بڑھ جائے اور مزید علاج کی ضرورت ہو تو مزید 60,000 روپے کی رقم کی منظوری حاصل کی جا سکتی ہے۔ اب میں آپ کو بتلانا چاہوں گا ان بیماریوں کے بارے میں کہ جو زیادہ خطرناک ہیں اور جن کے علاج کے لیے زیادہ رقم مختص کی گئی ہے۔ ان بیماریوں میں دل کی بیماریاں جن میں اینجیوگرافی، اینجیوپلاسٹی، بائی پاس یا دیگر سیریس بیماری شامل ہیں، کینسر کی بیماری، شوگر کی صورت میں اس کی کمپلیکیشن جیسا کہ اگر کسی کی ٹانگ کاٹنے کی نوبت آ جائے یا کسی کے گردے خراب ہو جائیں اور وہ ڈائلیسس پہ ہو، یا کسی کا جگر خراب ہو اور اس کو ہیپاٹائٹس بی یا سی ہو اور اس کو جگر کی تبدیلی کی ضرورت ہو، یا اس کے دماغ کا آپریشن کروانا ہو، یا ایکسیڈنٹ کی صورت میں اگر کسی کا فریکچر ہو گیا ہو یا وہ زیادہ سیریس ہو تو اس صورت میں ایڈمیشن کی صورت میں اس کیٹیگری میں علاج کیا جاتا ہے۔ اور اس کیٹیگری میں علاج کی لمٹ جو ہے وہ 3 لاکھ روپے ہے۔ اگر علاج کی لمٹ کراس کر جائے اور ڈاکٹر ریکمینڈ کریں کہ اس کو ابھی مزید علاج کی ضرورت ہے تو آپ کے علاج پر مزید 3 لاکھ روپیہ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اور آخر میں آپ کو بتلانا چاہوں گا کہ صحت سہولت کارڈ کس طرح اور کہاں سے بنوایا جا سکتا ہے۔ تو آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ صحت سہولت کارڈ بنوانے کے لیے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کا جو شناختی کارڈ ہے وہی آپ کا صحت سہولت کارڈ ہے۔ صحت کارڈ کی سہولت پنجاب، کے پی کے اور آزاد کشمیر کے تمام افراد کو فراہم کی جا چکی ہے، اور یہ لوگ پاکستان بھر کے کسی بھی ایسے اسپتال سے کہ جہاں صحت سہولت کارڈ کی سہولت موجود ہو وہاں جا کر اپنا فری علاج کروا سکتے ہیں۔ آخر میں اجازت لینے سے پہلے میں آپ سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے، اس کے علاوہ اسے لائک بھی ضرور کیجیے گا اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔